ثنا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو جہانوں کا پالنہار پروردگار خالق کائنات داتا و دستگیر ہے، درود و سلام امام الانبیاء سید البشر سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے لاکھوں کروڑوں بے انتہا درود و سلام ہوں۔ شاف محشر شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے قرآن کریم فرقان حمید راہ ہدایت کا آخری نمونہ ہے۔ اس دستاویز کے بعد نہ کوئی آئین الہی آئے گا، نہ قانون فطرت آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کتاب بھی لا ریب بھیجی اور لانے والا بھی آخری اور حتمی پیغمبر حتمی محبوب بھیجا۔ جب کوئی کتاب آخری ہو، لانے والا آخری ہو، تو وہ پیغام بھی آخری۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ایسا پیغام ہے کہ جس پیغام کے تحت قیامت کی صبح تک تخلیق انسانی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور وہاں پر صرف دو ہی صورتیں ہوں گی، فسوف یدعو ثبورا یا فسوف حسابا یسیرا۔ یا تو ہائے ہائے ہوگی یا واہ واہ ہوگی۔ حشر کے میدان میں دو ہی صورتیں ہوں گی، فسوف یدعو ثبورا ہائے ہائے، فسوف یحاسب یسیرا واہ واہ۔ ان کا معنی یہ ہے، مولوی جس طرح کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا، ایسے سمجھا کرو۔ آپ نے یہ کائنات میں ایک مخلوق دیکھی ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں، انسانی مخلوق ہے، ہمارے جیسے ہی ہیں۔ ان کی ساری زندگی شہادت حسین کے بعد ہائے ہائے پہ ہے، اور مسلمان کی زندگی ان دونوں کے بیچ میں ہے، ہائے ہائے بھی ہے، واہ واہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے میں ایک نقشہ بتایا ہے کہ جو جدھر جانا چاہتا ہے خوشی سے جائے۔ میں نے اپنا آئین بھیج دیا ہے، قانون بھیج دیا ہے، اس پہ غور و فکر کر لو، تدبر۔ سارے اسلام کا پورا زور اعمال پہ نہیں ہے، تدبر پہ ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، جیسا بھی ہو، وہ خطیب ہو یا عام سیاستدان ہو یا موٹیویشنل ہو یا کسی بھی طرح کا ہو، لیکن اس کی تقریر سے 1 گھنٹے کے خطاب سے جملہ 1 یا 2 نکلتے ہیں جو لوگ بنا بنا کے اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ضرب المثل کے طور پہ۔ 1 گھنٹے کے خطاب میں 1 جملہ 2 جملے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے جملے ہیں، آپ کو تو زیادہ یاد یہی ہے کہ عمران خان دن میں 10 تقریریں کرتا ہے، جملہ ایک ہی ملتا ہے، گھبرانا نہیں۔ اب یہ مثل بن چکا ہے۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ڈرتا ہوں نہ جھکتا ہوں، نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ تقریریں اس کی 1000 سے زائد ہیں، جملہ ایک ہے۔ یہ قرآن
30 پاروں پہ 114 چیپٹر پہ ہے، سورتوں پہ ہے۔ اس کا لب لباب ایک جملہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ بس یہ ایسی ضرب المثل ہے قرآن کی کہ جس کو جتنا پھیلایا جائے کم ہے۔ اس پورے قرآن کے اندر اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میں نے اپنی کتاب بھیجی ہے اس پہ تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ نہیں کہا تدبر کرو، یہ تو سوال ہو جاتا نا آپ سے، اذن ربہم آتا ہے نا، اذن ہو جاتا کہ یار کوشش کرو میرے قرآن پہ غور کرو، ایسے ہی ہے۔ اب لہجہ دیکھو، اور ہمیں کیا توقع ہوتی ہے، مولوی نرم بات کرے، ایسی بات کرے جو ہم پہ اثر نہ کرے، ایسے ہی ہے نا ہمارا ماحول ہے، اور جتنا ماحول میں ہوں اتنا عام مولوی نہیں ہوتا، اور مجھے ماحول میں تو لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ جب میں باہر نکلتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار یہ آپ ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ماحول کو دیکھتا ہوں، پھر قرآن کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کہہ سکتا تھا میرے قرآن پہ غور کرو، اور مولوی اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ جا کر سن لینا کہ سنتے رہتے ہو، ہمارے پاس تو کام ہی آتے ہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پہ غور کرو۔ بالکل اس کا معنی یہ حرف غلط ہے، جاہلیت پر مبنی ہے ایسا معنی کرنا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آرڈر، اللہ آرڈر کر رہا ہے، اور دھمکی والے انداز میں، چیلنج والے انداز میں، میرے قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو، مارے جاؤ گے، ایسے کہتے ہیں نا، اور تو بندے دا پتر نہیں بڑھنا، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو کیوں ایسے کام کرتا ہے؟ یہ اس کو ڈانٹنا ہوتا ہے نا، یہ ڈانٹ کا لہجہ ہے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تم یہ شرارتیں کیوں کرتے ہو، شیطانیاں کیوں کرتے ہو، یہ گناہ کیوں کرتے ہو، یہ برائی کیوں کرتے ہو، لوگوں کو تنگ کیوں کرتے ہو، یہ ڈانٹ کا جملہ ہے نا۔ تو اللہ کا لہجہ دیکھو، اللہ نے جب آئین الہی اتارا تو کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ انسان بنو، قرآن پہ غور کرو، اللہ کہتا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ دیکھو، علی، ام علی، یہ یار اصل میں صرف نحو پہ لوگ اتنا زور لگاتے ہیں، اور وہ 14 علوم پہ اتنا زور لگاتے ہیں، اصل علم ہی نکل جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس زیادہ پڑھنے کو چیزیں مل جائیں نا تو کئی چیزیں بیچ سے نکل جاتی ہیں، زیادہ باتیں ہو جائیں۔ اسی لیے تو فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ نجات پانے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب کچھ زیادہ بولے گا تو کچھ غلط بولے گا، جو اصل کو بھی مٹا دے گا، جو اصلی بات پہ بھی اثر انداز ہوگا زیادہ بولنا۔ کیونکہ جب 10 باتیں کرو گے اس میں 8 آپ نے صحیح کر دیا، آخر میں 2 غلطی ہوگی تو آپ کی 8 ضائع ہو گئی۔ 6 سوال آتے ہیں امتحان میں، 2 سوال رہ جاتے ہیں، آخر میں غلط ہو جاتے ہیں، 4 سوال صحیح ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ سپلیمنٹ آ گیا، فیل ہو گیا۔ اگر میٹرک سے نیچے ہے تو فیل ہے، اگر میٹرک کا بورڈ کا امتحان ہے تو کہتے ہیں سپلیمنٹری ہو گیا۔ تو کیا 4 کا کوئی حیثیت نہیں 2 کے مقابلے میں؟ 8 ہے تو 6 کی کوئی حیثیت نہیں 2 کے مقابلے میں۔ آپ سوچا کرو، یہ اسی طرح ہے من صمت نجا۔ بڑی باتیں کی ہیں، 2 غلط کر دی، پچھلی اصلی اچھی باتوں کی بھی ریڑ لگا دی۔ یہی اصول قرآن کا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں کیا؟ دل بند ہو گئے ہیں کیا؟ کہتے ہیں دل بند، دل بند کدھر جاتا ہے؟ موت، ہلاکت، ایسے کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہو جاتا ہے نا، یا ہمیں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہی ہمیں، امریکیوں کو نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے بیماریوں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور پھر ان بیماریوں کو سجاتے ہیں ہمیں شوگر ہو گیا، ہمیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہمیں فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا، سارا کچھ ادھر ہی ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے سوچتے نہیں ہیں کیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ہارٹ اٹیک کی دوائی بھی بتائی تھی، قرآن سے ایک ذکر بتایا تھا۔ بہرحال یہ قرآن جو اترا ہے نا، یہ درخواستیں لے کر نہیں اترا ہے، اپیلیں لے کر نہیں اترا ہے، آرڈر لے کر اترا ہے۔ اس کے کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حکم، کہتے ہیں نا احکام القرآن،
احکام القرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کے احکام، حکم۔ کہیں نہیں دیکھو گے آپ نے کسی بھی جگہ پہ لکھا ہوگا کہ درخواست قرآن یہ ہے، اپیل قرآن یہ ہے، قرآن آپ سے مدد مانگتا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے میری مدد کرو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ کس کی مدد چاہتا ہے؟ بس یہیں پہ مسئلہ ختم ہو جائے، فرقے بھی ختم ہو جائیں، گروہ بندیاں بھی ختم ہو جائیں، جتھے بھی ختم ہو جائیں اور امت ایک ہو جائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی مدد کرو۔ اور اللہ کی مدد کس کی مدد ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے؟ اس پر اتری ہوئی کتاب کے ساتھ متصل ہو جانا، اور اس طریقے سے ہو جانا کہ یہ حکم ہے، اگر نہیں ہوگا تو سزا ہوگی۔ حکم کیا؟ حکم کی جو عدولی ہوتی ہے، حکم عدولی، اس پر سزا ہوتی ہے یا نہیں؟ تو حکم جو قرآن ہے یہ حکم ہے، عدولی پر سزا ہے۔ اور اس کا آگے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا سا نمونہ بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ کل ابن آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، ابن آدم خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اور غلطی انسان کا خاصہ ہے، صاحب شعور کا خاصہ ہے، اہل عقل کا خاصہ ہے۔ غلطیاں کون نہیں کرتا؟ غلطی کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، میری بات غلط نہیں ہوتی، وہ بندہ گناہ گار ہے، مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ کبھی سوچا ہے؟ وہ بندہ گناہ گار ہے جو کہے مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی ریلیکسیشن ہے دین میں کہ غلطی کرو، ایسا نہیں کہو ہم سے غلطی نہیں ہوتی۔ یعنی اس کا الٹ یہی ہوگا نا کہ جو غلطی نہیں کرے گا وہ معصوم ٹھہرا، اور معصوم تو اللہ نے کسی انسان کو بنایا نہیں۔ اور اگر کوئی کہے میں غلطی نہیں کرتا تو مجرم، اللہ کے حکم کی عدولی ہو گئی۔ اور یہ 12 معصومین نکالنے، ان کا کیا کرنا؟ حکم عدولی ہے نا اللہ کی۔ کبھی سوچا آپ نے؟ غور کیا کرو دین پہ۔ ہر بنی آدم، ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو احساس کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور ہم غلطی کا احساس نہیں کرتے، غلطی پہ بدماشی کرتے ہیں، غلطی پہ اصرار کرتے ہیں، غلطی ہو جائے تو اس کو سجانے کے لیے اور غلطیاں کرتے ہیں کہ میں نے یہ صحیح کیا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اب سنیں ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی زبردست خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم گمان کر لو نا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ نہیں سمجھ آئے؟ اگر انسان کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ خیال بھی پیدا ہو گیا نا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہم بڑے پارساں ہیں، پاک ہیں، نیک ہیں، سچے ہیں، بالکل ہم سے غلطی نہیں ہوتی، تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، اور تمہاری جگہ پہ فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ پھر اللہ تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو لا دے۔ کیسے لوگ؟ اب سنیں وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ جو غلطی کریں گے فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، جو غلطی کریں گے استغفار کریں گے پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی یہ خاصیت ہے کہ جو قوم اللہ سے معافی مانگتی ہے اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، جو استغفار کرتی ہے اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ کبھی سوچا یہ؟ ہمارا بچہ یا ہمارا کوئی غلطی کر لے تو ہم خوش نہیں ہوتے، ہم مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کلاس سے نکال دیا، اسکول سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، کمپنی سے نکال دیا۔ ایسے ہی ہے؟ یہ تو دین اسلام کا خاصہ ہی نہیں ہے۔
اللہ کا کتنا نقصان کرتے ہیں جب ہم کسی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے نہیں نکالتا، بچھو نہیں بناتا، گیدڑ نہیں بناتا، بندر نہیں بناتا۔ کبھی سوچا کتنا بڑا نقصان ہے خدا کی خدائی کا کہ جب ہم کسی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، مردے کو خدا مان لیتے ہیں، حاجت روا مان لیتے ہیں۔ اللہ بندر نہیں بناتا، سانپ نہیں بناتا، گیدڑ نہیں بناتا، اور ہم کوئی غلطی کرے تو صحیح ہم علاقے میں نہیں چھوڑتے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ تو حکم عدولی ہوگی اللہ کی، یہ تو ہم گناہ گار ہو گئے۔ اچھا یہی وہ فسادات ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ ہم برداشت سے باہر لوگ ہیں، ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ایک بزرگ کا قول بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے نا، صبر برداشت جو ہے، یہ ایسے ہے جیسے سر ہے جسم، سر نہیں تو کچھ بھی نہیں، جس بندے میں برداشت نہیں وہ بندہ بھی درست نہیں۔ صبر کر۔ اچھا یہ روزہ کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان جو اللہ نے دیا ہے، یہ کس لیے دیا ہے؟ یہ کیا آپ سے کوئی اللہ کو دشمنی تھی کہ بھوکے مار دو ان کو؟ کبھی سوچا یہ ماہ رمضان کا بنیادی مقصد ہی صبر اور برداشت سکھانا ہے، پھر اس پہ اجر ہے، اور اگر صبر اور برداشت نہیں ہے تو اجر نہیں ہے۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے وہی فتنے ہیں معاشرے میں۔ آپ دیکھو ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہٹے کٹے ہوں گے، برداشت نہیں ہوتا روزہ ان سے، بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہو، تو یہی تو امتحان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی قیمتی بات ہے، جس شخص کو رات میں بخار ہوا، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب میں بخار ہو جاتا روزہ توڑ دیا ہے بھائی، تو بڑے سوال آتے، بخار ہو گیا روزہ توڑ دوں یا آج رات کو بخار تھا روزہ نہ رکھوں؟ اور سنو ذرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مجھے ساری رات بخار رہا اور تیز بخار رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو رات کو یا دن کو بخار ہو جائے، تیز بخار ہو جائے، اور وہ اگلے دن جب اٹھتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کو ماں نے جنا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کا کتنی فضیلت ہے، ہم بخار میں روزہ توڑتے ہیں یا چھوڑتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن صبر و برداشت والے۔ یہی تو امتحان ہے، امتحان یہی ہے کہ آپ کے اندر صبر اور برداشت کتنی ہے۔ اگر یہ ہم نے سیکھ لی ہے تو معاشرے میں فساد ختم ہے، بدامنی ختم ہے۔ برداشت نہ ہونے کی وجہ سے فتنے پھیلتے ہیں، تو نے مجھے کیوں ایسے کہا، اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، لڑ کے مر رہے ہیں پاکستان۔ اور جو اصل اللہ نے صرف ایک مہینے میں صبر سکھانے کا ایک پیکج دیا، ایک آئٹم دیا بھی اس مہینے میں آپ جو ہے نا صبر اور برداشت سیکھو، ہم اس کو بھی پامال کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایک مہینہ ہم یہ سیکھ لیں اسی لائن لاسز کے ساتھ، حدود و قیود کے ساتھ، یقین جانیے ہمارے باقی 11 مہینے صبر و برداشت کا نمونہ بن جائے، اعلیٰ نمونہ بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ، ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا رسول، ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سن ڈھل گیا ہے، میری عمر ڈھل گئی ہے، جسم بیمار رہتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ایسے ہی ہوا نا، صحیح حدیث ہے، ہمارے بوڑھے عموماً روزہ چھوڑتے ہیں، بس بڑھاپے کوئی بہانہ بنا، یعنی بڑھاپا بھی بہانہ ہے، اور رمضان بخشش کا بہانہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بڑھاپے کو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میری عمر ڈھل گئی، جسم بیمار پڑا ہوا ہے، مال ختم ہو گیا ہے، افطاری کے پیسے نہیں ہیں، سحری کے پیسے نہیں ہیں، روزہ چھوڑ دیا۔ اور نبی علیہ السلام کیا انہوں نے، روزہ رکھو چاہے ایک کھجور سے ہو،
ولو بتمرۃ، ایک کھجور کے ساتھ بھی روزہ، پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ رکھو، اور ذرا سیکھو تو صحیح کہ آگے کتنی مشکلات آنی ہیں، کیا خبر ہے ہمارے اعمال کیا ہیں۔ صبر و برداشت اپنے اندر حوصلہ، روزہ جو ہے وہ حوصلہ پیدا کرتا ہے، اور حوصلے والا آدمی کبھی شکست نہیں کھاتا۔ صبر کا پھل میٹھا کبھی سنا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا، جتنے بھی دنیا میں لوگ پیدا ہوئے، کہ صبر کا پھل بھی کڑوا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل صرف دنیا میں میٹھا نہیں ہے، جس نے دنیا میں صبر کیا اس کی آخرت بھی میٹھی ہے، ٹھنڈی ہے۔ اتنی بڑی یہ نعمت اللہ نے دی ہے روزہ، جو صبر کی علامت ہے۔ اور پھر جب صبر کا کہا نا، روزہ صبر کی پریکٹس ہے، فرمایا الصوم جنہ، یہی صبر ڈھال ہے جہنم سے، اور جس تلوار کی ڈھال نہ ہو وہ بندے کو خود کو کاٹ دیتی ہے، اور جس بندے کے ہاں روزے کا، صبر کا، برداشت کا نہیں ہے ملکہ، وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جملے نوٹ کرو آپ، تلوار ڈھال کے بغیر اپنے آپ کو بھی مار دیتی ہے، جس کے ہاتھ میں اس کو بھی کاٹ دے گی اگر اس نے ڈھال میں نہیں ڈالی، اور جس میں صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، مطلب اس کا اصل آئٹم روزہ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ڈھل گئی، مال ختم، جسم بیمار ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 جواب ارشاد فرمایا، ذرا غور فرمائیں۔ فرمایا جب کسی بندے سے اللہ محبت ختم کرتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت ختم کرتا ہے، محبت کیا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرے، ہماری خواہش ہے نا ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، برگزیدہ، نیک، صالح۔ جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، اور ہم مصیبت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ درباروں کے رخ کر رہے ہوتے ہیں، پیروں کے رخ کر رہے ہوتے ہیں، مولویوں کے رخ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، مصیبت آ گئی۔ ایسے ہی ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو مصیبت میں ڈال کے چیک کرتے ہیں۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، وہ جسم، اس جسم میں کوئی خیر نہیں، اس جسم میں کوئی خیر نہیں جس جسم کو کوئی مصیبت نہیں آئی، اور اس مال میں کوئی خیر نہیں جس مال میں کبھی کمی نہیں آئی۔ کبھی سوچا ہے یہ مال کم ہو جائے تو ہوہا کار نہیں لگانی، فسوف یدعو ثبورا، ہائے ہائے نہیں کرنی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس جسم کو کبھی مصیبت نہیں آئی اس جسم میں خیر نہیں، اور جس مال میں کمی نہیں آئی اس مال میں خیر نہیں۔ اور جس جسم کو اللہ مصیبت میں جس سے محبت کرتے ہیں اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، اور جس جسم کو مصیبت میں ڈالتے ہیں اس کو اللہ صبر دیتے ہیں، یہ مومن کی پہچان۔ اور جس جسم کو مصیبت آئی اور وہ صبر نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، ایمان پہ نہیں رہتا۔ یہ سارے روزے سے منسلک معاملات ہیں، یعنی روزہ ایک بنیادی ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا، آپ کو بخار آ گیا، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تو ان سب کے بدلے میں اگر آپ نے صبر کیا اللہ کے محبوب آپ بن گئے۔ اور اگر آپ نے صبر و برداشت سے کام نہیں لیا تو آپ ایمانیات کی قبیل سے نہیں، اب صاحب ایمان کامل الایمان نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر اللہ لهم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، میں بڑا نیک آدمی ہوں، جیسے آپ کے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو اپنے آپ کو بڑا پارسا دکھاتے ہیں، بڑا نیک دکھاتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہن لیتے ہیں، رنگ برنگے تسبیحاں گلے میں ڈال لیتے ہیں، رنگ برنگے جبے پہن لیتے ہیں، رنگ برنگی پگڑیاں باندھ لیتے ہیں، تاکہ آپ یہ کہو بندہ نیک ہے۔ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی نیکی کی نمائش ہو گئی۔ کپڑوں کو پہن کر اپنے لباس کے ذریعے تقوی شو کرنا، یہ اس بندے کی ہلاکت ہے، وہ نیک ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا خطا کار بندہ ہے، گناہ گار بندہ ہے، چاہے جتنا مرضی تہجدیں پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا پچھلے جمعے، تہجد سے افضل تو زبان ہے۔ اگر آپ نے کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دی تو آپ بخشے جائیں گے، اور اگر زبان سے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے پروپیگنڈا کر کے، جھوٹ بول کے، اور تہجد پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ سنایا تھا نا واقعہ بڑھیا کا کہ تہجد گزار ہے، صدقے کرتی ہے، بڑا نوافل پڑھتی ہے، فرائض پہ پابندی کرتی ہے، پڑوسی پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں، ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ کدھر گئی تہجدیں؟ تہجدیں وہ پڑھے جو زبان سے لوگوں کو سکون پہنچائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان کو زہر آلود نہ رکھے۔ اور اگر زبان زہر آلود ہے، کوئی عمل بھی، حج بھی اس کا برباد ہے، ہر نیکی تباہ ہے۔ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اللہ کہتا ہے کہ یہ خیال بھی دل میں پیدا نہیں کرنا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو، میں گناہ گار ہوں، اللہ کا خطا کار بندہ ہوں۔ اچھا مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، اچھا ہر چیز کو سنت کا نام دے دیتے لوگ، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَقُلْ مَا لَمْ أَقُلْ فَاجْعَلْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، جو میں نے نہیں کیا یا میں نے نہیں کہا، کسی نے میرے نام سے کہہ دیا، فَاجْعَلْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کوئی تہمت لگا دی، یہ بھی سنت ہے، یعنی سبز جبہ پہننا بھی سنت، کسی نے کہہ دیا تو نبی علیہ السلام نے تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کسی نے سبز پگڑی کہہ دی، کسی نے اتنی بڑی پگڑی کہہ دی، کسی نے مسواک یہاں کہہ دیا، سنت مصطفیٰ ہے، جہنم میں جائے گا۔ اور پھر ایک بات اور بتاؤں، آپ کے ہاں لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں ستارہ دیکھ کے جو ہے نا افطاری کرنی چاہیے، ستارہ دیکھ کے افطاری کرتے ہیں، یعنی ہم کب کرتے ہیں؟ غروب دیکھ کے۔ مسلمانوں کا افطاری کا وقت کیا ہے؟ غروب ہوتے ہی۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جب وہ ستارہ، وہ تو وہ ستارہ دیکھتے ہیں، جب پتہ نہیں کوئی اور دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ یہ روزے کی لوازمات، روزے کی دیکھو حقیقت کیا ہے، اور روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ صبح سحری کی اور جا کر جو چوڑے مارنی تھی مار دی، اور شام کو آگے افطار کا دسترخوان سجا لیے، جہالت ہے، یہ بے روزہ ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں، اس کو روزہ دار شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سورج کی آخری ٹکڑی مغرب میں غروب ہو جائے، آپ کو نظر نہ آئے، آپ روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد آپ روزہ دار شمار نہیں ہوں گے، چاہے جتنا مرضی بھوکا رہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، وہ اخباریں دیکھتے ہو نا، افطار ٹائم، فقہ حنفی، فقہ جعفری، ایسے ہی ہے۔ آج ہی دیکھ لینا اخبار، یار میں تو پڑھتا نہیں ہوں، فقہ حنفی کی 10 منٹ پہلے افطار ہو رہی ہے، فقہ جعفری کی 10 منٹ بعد میں ہو رہی ہے۔ اچھا یہ کیا سورج غروب ہونے سے پہلے کر رہے ہیں یا وہ بعد میں کر رہے ہیں؟ کیا چکر ہے یہ؟ پوچھا کرو نا یار، سوال کی عادت ختم، علم ختم۔ اگر سوال کی عادت مساجد میں مولویوں سے ختم ہے تو ادھر کیوں جا کر سوالوں کے جواب دیتے ہو؟ اسکولوں میں اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ تو الو کا پٹھا بنا کے مارتے بھی ہیں ساتھ ٹیچر، کہتے اس سوال کا جواب دو، اور مولوی کچھ نہیں۔ اور مولوی سے سوال نہ کرنے والی قوم، اپنے رہبر سے سوال نہ کرنے والی قوم غرق ہو جاتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، پوچھو نا، فقہ حنفی 10 منٹ پہلے کرتی ہے، فقہ جعفری 10 منٹ بعد میں کرتی ہے، مصیبت کیا ہے؟
تمہارا سورج اور ہے، ہمارا سورج اور ہے، تمہاری مغرب اور ہے، ہماری مغرب اور ہے، تمہارا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، اور تمہارا رسول اور ہے، ہمارا رسول اور ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سنو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی، میری امت اس وقت تک میری سنت پہ رہے گی جب تک ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم، جب تک وہ افطار کے لیے کسی ستارے کا انتظار نہیں کرے گی، اور اگر ستارے کا انتظار کرے گی میری سنت پہ نہیں رہے گی، اور جو سنت پہ نہیں رہے گا مصطفیٰ کی سنت پہ تو مصطفیٰ کے دین پہ نہیں رہے گا، اور جو دین پہ نہیں رہے گا جہنم میں جائے گا، اس کے لیے تو جنت نہیں ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ نہیں ہے، اور مصطفیٰ کے طریقے پہ تو پچھلی امتوں کو بھی جانا پڑے گا، انبیاء کو بھی جانا پڑے گا، کیوں؟ ہمارے نبی آخری نبی اور پہلے جنتی ہیں، سنا ہے نا، سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے وہ ہمارے نبی، جنت میں ساری امت پہلے، اور عمل کرتی نہیں ہے، نبی کی باتوں پہ آگے سے باتیں بناتی ہے، آگے ٹوٹکے نکالتی ہے، آگے اعتراض لگاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ میری سنت پہ نہیں ہوں گے جو غروب ہوتے ہی افطار نہیں کریں گے بلکہ ستارے کا انتظار کریں گے، میرے امتی نہیں ہوں گے۔ وہ ایک شخص کو میں نے سنا، بات سے بات نکل آتی ہے، بڑے جلسے میں وہ بات کر رہا تھا، بس کرنے والے بھی تو نمونے ہیں نا یار، مولوی بھی نمونے، امتی بھی، اس کے مقتدی بھی نمونے، یہی نمونے ہیں جیسے آپ ہیں۔ آج تک کسی نے جمعے میں مجھ سے سوال نہیں کیا، مجھے یہ ساری زندگی شاید افسوس ہی رہے گا، اور کوئی بات، ہمیں ساری باتوں کا علم ہے لیکن مولوی سے سوال کرنے کے بعد ڈرتے ہیں بھی فتویٰ لگا دے گا، تو ان مولویوں کے پاس جاتے کیوں ہیں جو آپ پہ فوراً فتویٰ لگا دیں سوال کا؟ نبی علیہ السلام کے پاس تو لوگ کتنے غلط غلط سوال کرتے تھے، حضرت عمر کو بھی رضی اللہ عنہ کو غصہ آ جاتا، حضرت علی کو بھی غصہ آ جاتا، نہیں، سوال کرنے کو حق ہے، جیسا بھی کرے، جواب دینے کے بعد عمل نہ کرے تو سزا ہے، کیوں؟ ما جعل اللہ علیکم من حرج، قرآن کہتا ہے سورہ حج میں، سوال میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ نے کوئی حرج آپ پہ رکھا بھی نہیں ہے، جب تک آپ کو علم نہیں ہے، مولوی نے ایسی بات کر دی آپ کے دماغ میں نہیں آ رہی، آپ سوال کرو، اور اگر سوال نہیں کرتے تو پھر قرآن کے حکم کے خلاف کرتے ہیں آپ، قرآن کی تعلیم کے خلاف کرتے ہیں آپ۔ ایک بڑا آدمی ایک جلسے میں کہہ رہا ہے کہ یہ سنیوں کے پاس حافظ اس لیے ہیں انہوں نے تراویح میں سنانا ہوتا ہے، اور اگر ان کے ہاں تراویح نہ ہوتی تو حافظ بھی نہ ہوتے۔ الو کے پٹھے ادھر کعب، ابی بن کعب اور تمیم داری جو حافظ تھے، وہ جو صحابہ اتنے حافظ تھے، وہ کہاں تراویح تمہارے فقہ میں جا کر پڑھاتے تھے؟ جو آج تک اتنے حفاظ کرام ہیں یہ سارے تراویح والے ہیں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے حفظ قرآن کرنا، اور اس کے درجات رکھے عالم سے بڑے، اس کے درجات رکھے ہر امتی سے بڑے، اس کے درجات رکھے پہلے نبیوں کے برابر، اور پھر حافظ کے لیے درجہ اللہ نے اپنے عرش کے قریب رکھا۔ یہ فضائل تجھے نظر نہیں آئے؟ کتنے حافظ ہیں؟ اگر 1,00,000 حافظ ہیں 10,000 بھی نہیں سناتے تراویح میں، باقی حافظ قرآن ہیں، اور اللہ نے اس قرآن کو، اصل میں اس کو تکلیف یہ تھی کہ ان کے ہاں قرآن محفوظ نہیں ہے، ایسے مارتے رہتے ہیں ہوائیاں، اور مسلمانوں کے ہاں قرآن کے محفوظ ہونے کی علامت بھی ہے، یہی ہے کہ یہ حافظ قرآن پیدا کرتے ہیں، اور قرآن آج تک محفوظ بھی اسی لیے ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہے۔ کتابیں جلائی گئی بغداد میں بھی، علم جلایا گیا مدینے میں بھی، حجاج بن یوسف کے دور میں، یزید کے دور میں علماء قتل کیے گئے ہزاروں کی آپ کے ملک میں پرویز مشرف نے لائن میں علماء قتل کیے،
لیکن علم آج بھی ہے، مشرف آج بھی برباد ہے۔ خدا نے اس کو ذلیل کر کے ہلاک کیا، مارا نہیں، ہلاک کیا، جبڑے باہر نکال دیے، اور حافظ آج بھی موجود ہیں، علماء آج بھی موجود ہیں۔ کتنی مسجدیں اس نے پورے پاکستان کے اندر شہید کروائی تھی اپنے دور اقتدار میں، اور اس کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ پاکستان سے اسلام 10% رہ جائے، اور اسلام آج بھی 100% ہے، اور 10% والے ناپید ہو گئے۔ یہ معجزات نہیں ہیں، یہ ایسا ہی معجزہ ہے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا چاند باقی چاندوں کی نسبت موٹا ہوتا ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ اسلام آج بھی دنیا میں اسی طرح لہلہا رہا ہے، اور جتنے اس سے لڑنے والے آئے برباد اور تباہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو قرآن پہ قائم رکھے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو تین مسائل بڑے اہم ہیں۔ قرآن میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ دین کے معاملے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وسعت کے مطابق دین دیتا ہے۔ سحری جلدی کرنی ہے، سحری تاخیر سے کرنی ہے، اور افطاری جلدی کرنی ہے، یہ ایک حکم نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جو مسائل میرے پاس آئے میں کہتا ہوں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جب پیٹ میں کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر جسم سے کوئی چیز نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا زخم سے پیپ نکل گئی، اور زخم ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، خون نکل گیا، نکسیر نکل گئی، سر پھٹا ہے، خون نکل رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کس کا نام ہے؟ صبر کا، برداشت کا، اور روزہ رکھا ہی اس لیے جاتا ہے، اور اگر اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا تو پھر روزہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، بس اتنی احتیاط کرنا ہے کہ حلق سے نیچے پانی نہ جائے۔ المضمضۃ والاستنشاق یہ منع نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھانا یا کلی کرنا، یہ منہ بھر کے کلی کرنا، جو لوگ اس میں بھی کیڑے نکالتے ہیں نا، منہ بھر کے کلی کرنی، ہلکے منہ سے کرنی، بھائی کلی کرنی ہے جو ایک فطری طریقہ ہے اس سے کرنی ہے۔ فطرت سے بھر کے بڑا منہ بھر کے کیوں کلی کرتے ہو، یا فطرت سے تھوڑا پانی لے کے کیوں کلی کرتے ہو؟ دیکھو نا، یہ ہے مصیبت دین اسلام کے ساتھ ہوئی۔ اب یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ اپنی طرف سے، یعنی وہ جیسے کہتا ہے نا شیطان خیالات وہم پیدا کرتا ہے، وہم، یہ مولوی وہم پیدا کرتے ہیں، جو اس طرح کلی کرنی ہے، منہ بھر کے نہیں کرنی، آدھے منہ، او بھائی کلی کرنی جو فطرت انسانی اس کے مطابق کرنی ہے، فطرت سے بڑھ کر کوئی بھی کام کرو وہ ناجائز ہے۔ اچھا، اسی طرح غسل جنابت جو رمضان المبارک کا خاص تحفہ ہے، غسل جنابت میں سحری آپ کر سکتے ہیں، غسل جنابت صرف نماز کے لیے فرض ہے۔ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، جب احتلام ہو جائے یا ہم بستری ہو جائے تو اس کے لیے فرض نہیں ہے کہ آپ سحری کرنی ہے تو پہلے غسل کریں، بلکہ سحری آپ کریں، نماز کے لیے غسل فرض ہے، سحری کے لیے غسل فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح
رمضان المبارک کے خاص 3 تحفے، ایک تو میں نے بتایا نا کہ اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان پڑھتا ہے، ایک تو عام، اچھا یہ کہ وہ ایک بدعت چل رہی ہے، پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا، تیسرے عشرے کی دعا، یہ سب بکواس ہے۔ ہر روزہ ہے، پہلے عشرے میں کیا گندم بٹے گی، دوسرے میں آٹا بٹے گا، تیسرے میں چینی۔ بھائی خدا کا خوف کرو، ہر روزے کے بدلے میں جنت بٹے گی، ہر روزے کے بدلے میں صبر آزمایا جائے گا، ہر روزے کے بدلے میں آپ کو اجر دیا جائے گا، ہر روزے کے بدلے میں شیطان بند اور بندہ رحمت کے دروازے میں۔ تو پھر پہلا عشرہ دوسرے کی آپ نے رمضان کی وقت ختم کر دی، جس نے یہ فتنہ ڈالا ہے کہ پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے، ہر عشرے کی ہر دعا ہے، ہر روزے کی ہر دعا ہے، لیکن اللہ ایک دعا سے بڑا خوش ہوتا ہے رمضان المبارک میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں کثرت سے اس کو پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں کو، کہتا ہے اتراتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، دیکھو میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے دنیا میں غلطیاں کی ہوئی معاف کر دے۔ اور یہ 11 مہینے میں 1 مہینہ ہے ہی، اس لیے 12 مہینوں، اس میں تو وہ رات بھی ہے نا جو سارا ہی ڈیلیٹ کر دے گی برائیوں کا مجموعہ، اور آگے موقع دے گی اور کرو۔ ایک حدیث میں نے سنائی تھی نا کہ ایک بندہ جہاد میں شہید ہو گیا، ایک بندہ 1 سال بعد فوت ہوا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو خواب آیا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، پہلے شہید ہونے والے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے خواب، یا رسول اللہ مجھے ایسا خواب آیا، تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اس کو 1 سال اور ملا تھا روزے رکھنے کے لیے، ماہ رمضان کے لیے 1 سال کے اور روزے اس نے رکھے، 1 سال اور مزید عبادتیں کی، اس سے سبقت لے گیا۔ دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور ایک دعا جو مولویوں نے مخصوص کیا، یہ کوئی مخصوص نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، ہر دن یہ پڑھنی ہے، اور کوشش کرنا ہے جو روایت میں آیا 7 مرتبہ آیا ہے، اور اگر آپ کثرت کی طرف جائیں گے تو 100 مرتبہ کریں گے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی کرنی ہے، فاعف عنا کہہ دیں، یہ آپ کی منشا ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، پھر آپ کا پورا قبیلہ شامل ہو جائے گا، اور جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو تو ملتی ہے، اس کو اجر تو ملتا ہے۔ اور تیسری دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مختصر دعائیں ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کریں روزے کی حالت میں، اور کثرت سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جو لوگ مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مہنگائی کا رٹا لگاتے ہیں، پہاڑا پڑھتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا، مہنگائی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ برکت پیدا کر دے گا، کیونکہ آپ نے غوث کس کو مان لیا؟ اللہ کو۔ جب کوئی بندے کو مانے گا تو بربادی، جب ہم نواز شریف کو، زرداری کو، عمران خان کو غوث مانیں گے برباد۔ جب ہمارا غوث اللہ ہوگا، اور جس کو ہم مانتے غوث، وہ ادھر دنیا میں جو انسان ہے وہ بھی تو اللہ سے مانگیں گے نا، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اللہ سے مانگتے ہوئے؟ اور یہاں کوئی کام پڑ جائے نا تو کیا کہتے ہیں، یا صاحب کے پاس خود جاؤ، ایسے کہتے ہیں، خود ملو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور بیچ میں کمیشن ایجنٹوں کام نہیں کرتے، اور ادھر پاسپورٹ والوں نے لکھا ہوا ہے کہ کمیشن ایجنٹ سے کام نہیں ہوگا، سیدھے آؤ، ناظرہ والوں نے بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی کمیشن ایجنٹوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ کمیشن ایجنٹ ہے، اور ڈائریکٹ اللہ کے پاس یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 دفعہ پڑھو، نیت کر کے پڑھو، تصور کر کے پڑھو، یہ پریشانی ہے یا اللہ۔ تھوڑا سا روحانی علاج ہے، ٹائم لے کے، بیماری بھی ٹائم لیتی ہے تو مشکل بھی ٹائم لے گی، اور انشاءاللہ تل پٹ ہو جائے گی، ساری ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں آتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے والا ہوں۔ ہم چھیپا میں دیتے ہیں، عیدی میں دیتے ہیں، ایرے گہرے بہت سارے لوگ فراڈیے نمونے، اور ایک بندے کو میں نے آج یہ بات کرنی ضروری ہے، ایک بندے کی میں نے ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہا ہے کراچی سے 32 ارب روپیہ
وہ لے جاتے ہیں، بھکاری اور فقیر لے جاتے ہیں، الو کے پٹھے تیری جیب سے لے جاتے ہیں، ان کو کہہ رہا ہے ان کو نہیں دیا کرو اور تجھے دیا کریں، یہ جے ڈی سی والا۔ ارے بے شرم، تو ماما لگتا ہے لوگوں کو صدقے سے روک رہا ہے، اور جو 32 ارب جا رہا ہے ہو سکتا ہے 32 لاکھ لوگ لے کے جاتے ہوں، کتنے غریبوں کے پیٹ بھرے۔ یہ ہے امت کے اندر فتنہ، لوگوں کو صدقے سے روک رہے ہیں، لوگ اپنی بھلائی کے لیے صدقہ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے 32 ارب لے گئے، اور 32 لاکھ نہیں بتا رہا کہ وہ لینے والے بھی شاید 32,000 یا 32 لاکھ لوگ تھے جن کو کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے اچھا ایک بندہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ 50,000 لے گیا ہو، 1 لاکھ لے گیا ہو، پورا مہینہ اس نے بھیک مانگی، اس غریب نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، تو کہہ رہا ہے اس کو نہیں دو، اس کا مطلب ہے تو غریب اور فقیر کی موت چاہتا ہے، وہ بھوک سے مر جائے تجھے دے دے۔ یہ بڑا جاہلانہ کلپ تھا، یہ مجھے بڑا غصہ آیا اس پہ۔ ایسے لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے جو امت کے نیک لوگوں کو صدقے سے روک رہے ہیں کہ مانگنا، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں کبھی کسی سوالی کو روکنا نہیں، منع نہیں کرنا، جب بھی منع کرنا ہے صرف اتنا کہنا اللہ معاف کرے، اللہ آپ کی مشکل دور کرے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس کو یہ نہیں کہو نہیں ہے میرے پاس، اس کو کہو اللہ معاف کرے، اس کے لیے دعا کرو اللہ آپ کی مشکل دور کرے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اور وہ کلپ بنا کر ان کو نہیں دیا کرو، یہ 32 ارب لے جاتے ہیں، اور 32 ارب 3 کروڑ لوگوں سے لے کر جاتے ہیں، اور 3 کروڑ سے لے کر جانے والے ہو سکتا ہے 32,000 یا 32 لاکھ ہوں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا کرو، یہ امت کے لیے فتنہ لوگ ہیں۔ ہر بندے کے اوپر صدقہ لازم ہے، دیا کرو۔ اچھا دوسری علامت دیکھیں، قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں سورہ توبہ میں کہ اللہ کے گھروں کو تعمیر وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر، مرنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ثابت کیا ہوا؟ جن کو اللہ پہ ایمان ہے اور موت پہ ایمان ہے، آخرت میں حساب و کتاب پہ ایمان ہے، وہ اپنے صدقات کو مساجد کی تعمیر میں لگاتے ہیں۔ زمین پر اگر کوئی سب سے افضل جگہ ہے، آپ دیکھو نا کتنے لوگ ہیں، یہ کس نیت سے آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے، اللہ کو خوش کرنے۔ اللہ بھی کہتا ہے جو میرے گھروں میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں۔ سب سے افضل جگہ کون سی ہوئی؟ جو خالق کے کائنات کے مہمان بن گئے، جہاں اپنے رب کے تم مہمان بن گئے، اس سے افضل کوئی جگہ نہیں۔ آپ کتنی جگہوں پہ مجمع لگاتے ہیں لیکن وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو اپنا معبود ماننے کے لیے نہیں۔ صرف مساجد ایسی جگہ ہیں جہاں انسان اس لیے آتا ہے، صرف اس لیے ایک مقصد لے کر آتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کا فرض ادا کرنا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ اس لیے مساجد میں خرچ کیا کرو۔ سب سے افضل جو آپ کا صدقہ آپ کے لیے سایہ بنے گا وہ زمین پر خدا کے گھروں کی تعمیر میں لگنے والا صدقہ ہوگا، جو آپ کی بخشش کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کے عرش تک جائے گا، جنت تک جائے گا۔ کہ یہ بندہ تھا جس نے زمین پر ایسی چیز تعمیر کی تھی جہاں خدا کے بندے آ کر عبادت کرتے تھے، اللہ کو خالق کائنات معبود برحق مانتے تھے، اپنے غرور کو مٹاتے اور اپنی جبین نیاز کو جھکاتے تھے ایک اللہ کے ساتھ۔ اور دوسرا، اس دفعہ مہنگائی زیادہ ہے، ہمارے ہاں افطار والے لوگ بھی زیادہ ہو گئے، پچھلے سالوں میں کم تھے۔ یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے نا کہ یہاں افطار پچھلے سالوں میں 5-6 افراد تھے، کل پہلے روزے میں 15 افراد آ گئے۔ بہرحال ہم نے الحمدللہ بندوبست کیا۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان بھی آپ کو سناتا ہوں کہ دوسروں کو روزہ افطار کرایا کرو، آپ کو بھی روزے کا اجر ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر 300 روپے رکھا ہے اس سال۔ اچھا یہی فدیہ ہے اور یہی کفارہ ہے۔ اگر کسی کے اوپر یعنی 300 روپے اگر کفارہ ہے تو 60 مسکینوں کو کھلانا ہے، 2 مہینے کے پیدر پہ روزے، نہیں تو 60 وہ 300 روپے کے حساب سے ہی ہے۔ اسی طرح فدیہ ہے، ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی سفر میں ہے، ایک آدمی پر روزہ نہیں رکھ سکتا، مجبور ہے، لاغر ہے،
وہ بھی 300 روپے کے حساب سے فدیہ ادا کرے 1 مہینے کا، جو روزوں کے بدلے میں ہے۔ اس حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ جو آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، غریب آتے ہیں، یا غریب نہیں بھی ہیں، کل تو صاحب مال بھی مجھے لگ رہے تھے کچھ بیٹھے ہوئے ساتھی آ جاتے ہیں، سفر میں ہے، جگہ نہیں ملی، تو یہ مسجد بہترین جگہ۔ اس میں 2 فضیلتیں ہوتی ہیں افطاری کی۔ ایک، آپ افطار اللہ کے گھر میں کر رہے ہیں، دعا کا موقع مل جاتا ہے، روڈ پہ بھاگتے ہوئے کریں گے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے لوگ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نماز بھی مل جاتی ہے۔ روڈ پہ افطار کرنے والے کو نماز نہیں ملتی، وہ بھاگ رہے ہوتے بیچارے، بھاگتے بھاگتے کھجور کھائی نکل لی۔ اس لیے مسجد میں افطاری کے لیے بھی تعاون کریں، یا افطار پہنچائیں، شربت پہنچائیں، جو بھی ہے وہ جو افطار کی لوازمات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، اور ایک دعا ہے جو میں آپ سب کو دیتا ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں اس دعا کا حقدار بنائے۔ افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی افطار کراتا ان کو یہ دعا کرتے تھے ان کے لیے کہ اللہ ان کے ہاں لوگ افطاری کرتے رہیں۔ وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، اور جس شخص نے افطاری کرائی ہے اس کا کھانا نیک لوگ کھایا کریں، نیک لوگوں کو کھانا کھلانا بھی اجر ہے۔ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا رہے جو اس کو محفوظ رکھیں حاسدین سے، شر پسندوں سے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو بھی یہ توفیق دے کہ آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ آپ لوگ اچھا، یہ ایک ہی مہینہ جس میں آپ نے افطاریاں کرانی ہیں، ایک ہی مہینہ جس میں آپ نے صبر کا امتحان دینا ہے، ایک ہی مہینہ جس میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، یہ ایک ہی مہینہ جس میں شیطان بند ہے، یہ ایک ہی مہینہ جس میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو کمائی کا ذریعہ بناؤ۔ وہ اللہ کے بندو، ایمان والوں نے اس پیکج کو نہیں سمجھا، بزنس والوں نے سمجھ لیا۔ بزنس والے اس مہینے کو منافع کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے کیا ایمان میں منافع کا نہیں ہوگا؟ ایمان ہر کام میں اس مہینے میں اللہ رب العالمین فرماتے کثرت کرو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر میں ذکر کرو، تلاوت کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو۔ اچھا، زکوٰۃ کا ایک مسئلہ، چھوٹا سا ٹائم بھی جا رہا ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پہ زکوٰۃ کے لیے، یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، زکوٰۃ چل جائے گی؟ بھائی آپ نے بیت المال میں دینی ہے، آپ نے رسید بنوانی ہے، آپ نے اس شخص کو دینی ہے جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اس شخص نے اس مال کو حسب موقع خرچ کرنا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اگر آپ براہ راست زکوٰۃ کے مال سے مسجد میں سریا دیں گے، سیمنٹ دیں گے، یا کوئی چیز بھی دیں گے، وہ ناجائز ہے۔ مسجد میں براہ راست آپ زکوٰۃ نہیں لگا سکتے، بیت المال میں جمع کرائیں گے، رسید آپ حاصل کریں گے، وہ مال اس خزانے میں جائے گا جہاں سے ہر بندے کی مدد ہوگی، ہر جگہ کی مدد ہوگی۔ زکوٰۃ، اچھا یہ زکوٰۃ میں لوگ بہت گمراہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ فراڈیے جو سارا سال کبھی مسجدوں میں نظر نہیں آتے اور رمضان میں وہاں چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو دے دو، اس کو دے دو، ہم میتیں اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ان کو دینا بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بڑا فتویٰ دے رہا ہوں، یہ سارے سن لو، یہ عیدی چھیپا کو زکوٰۃ اس لیے دینا جائز نہیں ہے، یہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس لاش کو اٹھانے آتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں، آپ کا مریض اٹھانے آئیں گے، کرایہ لیں گے۔ اور مسجد والے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے آؤ گے، کوئی کرایہ نہیں مانگتا ہے، کوئی آپ سے اجرت نہیں لیتا۔ مسجد میں آئے، فرش استعمال کیا، بجلی استعمال کی، بلڈنگ استعمال کی، جو خدا کا گھر ہے، فی سبیل اللہ بے لوث ہے، اور وہ جب آپ کا مریض اٹھانے آتے پہلے پیسے طے کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کیسے لگ گئی؟ ان کو زکوٰۃ کیسے لگ گئی؟ کسی فلاحی ادارے کو اگر وہ آپ سے اجرت لے کر کام کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ حرام ہے لینا۔ زکوٰۃ صرف اس پر ہے جو بے لوث کام کرتا ہے، فی سبیل اللہ کام کرنے والوں کے لیے۔ اور جو قرآن نے نشانی بتائی ہے وہ بھی فی سبیل اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں یار آپ ان کی بھائی مخالفت نہیں، دین کی بات بتا رہا ہوں، یا اٹھو سوال کرو، یہ غلط ہے۔ جو اجرت لے کر زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہے وہ؟ یا تو فری ایمبولینس سے چلاؤ، 1 روپیہ نہیں لو، ہم کھڑے ہو کر اعلان کریں گے زکوٰۃ ان کو دیا کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدونا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى